السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے بارگاہ محبت میں وضو کے فرائض میں سے جو پہلا فرض ہے منہ دھونا، اس کے چند مسائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ گزشتہ مرتبہ میں نے آپ لوگوں تک وضو کی فضیلت احادیث کی روشنی میں یعنی کہ حدیثوں کی روشنی میں اور اسی طرح وضو کے فرائض مختصر انداز میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج میں انہی فرائض میں سے ایک جو اہم فرض ہے منہ دھونا، اس پر کچھ کلام کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے چند مسائل آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن حضرات نے میری گزشتہ کلپ نہیں سنی یعنی کہ وضو کے فرائض وغیرہ اور اسی طرح وضو کی فضیلت میں جو حدیثیں ہیں وہ اگر نہ سن سکے تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل آداب رسول پر جا کر سن سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل پر آپ سرچ کریں آداب رسول چینل، تو وہاں پر یہ کلپ آپ کو دستیاب ہو سکتی ہے۔ آپ وہاں پر جا کے یہ کلپ سنیں اور حدیث رسول سے اپنے آپ کو مستفیض بھی کریں اور وضو کی فرائض بھی صحیح طرح سے جان لیں، کیونکہ وضو کے فرائض ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہم نے صحیح طرح سے ادا نہ کیا یا اس کے بارے میں اگر صحیح طرح سے ہمیں علم نہ ہوا تو ہمارا وضو مکمل طور پر نہ ہو پائے گا۔ جب وضو نہ ہوگا تو نماز بھی درست نہ ہو سکے گی۔ چلتے ہیں منہ دھونے کے فرائض، منہ دھونے کے مسائل کے تعلق سے بات چیت کریں۔ پہلے تو ہم یہ جانیں کہ منہ کسے کہتے ہیں اور منہ کی لمٹ کیا ہے، منہ کی حد بندی کیا ہے۔ تو شروع پانی سے یعنی جہاں سے بال نکلنے کی انتہا ہو، تھوڑی تک طول میں یعنی لمبائی میں اور عرض میں یعنی چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک اتنا حصہ منہ کہلاتا ہے۔ اس حد کے جلد کے ہر حصے پر ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 1، جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جو جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مونچھوں یا بھوؤں کے بال گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، یعنی اس حصے کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں یعنی کہ ہونٹوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہوں، مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا یعنی ہونٹوں کا دھونا فرض ہے۔ بعض حضرات کی مونچھیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ جن سے ان کے ہونٹ چھپ جایا کرتے ہیں، تو اب وہ حضرات کے لیے ضروری ہے، ان حضرات کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنی مونچھوں کو ہٹا کر اپنے ہونٹ دھوئیں۔ اگر ایسا نہ کریں گے تو ان کا وضو نہ ہو پائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد یعنی ہونٹ بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے یعنی ہونٹوں کو بند کر لے، اس میں کا کچھ حصہ چھپ گیا کہ اس پر پانی نہ پہنچا، نہ کلی کی کہ دھل جاتا تو وضو نہ ہوا۔ ہاں وہ حصہ جو منہ بند کرنے میں عموماً ظاہر نہیں ہوتا تو اس کا دھونا فرض نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، نتھ کا سوراخ یعنی کہ ناک کا جو سوراخ ہے اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں اس نتھ کو یعنی سوراخ کو حرکت دینا یہ ضروری ہے، اور اگر تنگ نہ ہو تو حرکت دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6، آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں ہے، یعنی آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کے اندرونی جو حصہ ہوتا ہے اس کا دھونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ نہیں دھونا چاہیے کہ یہ تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے۔ اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو اس کو چھڑانا فرض ہے، کیونکہ پلک کا ہر بال دھونا فرض ہے۔ اگر کوئی بال کسی جمی ہوئی چیز کی بنیاد پر سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، لہذا منہ دھونے میں یہ بھی شامل ہے کہ پلک کا ہر بال یہ دھو لیا جائے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو آپ لوگوں تک پہنچانے کی آج میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وضو کے مسائل پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔
اور ہمیں وضو کامل طور پر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی